اگر کوئی نیتا آئے یا کوئی کلکٹر آئے یا کوئی ایس پی آئے یا کوئی ڈی ایس پی آئے، آپ کے مکتب کو اگر بند کرنے کی بات کرے یا آپ کو قرآن کی تعلیم دینے سے روکے یا آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے کوئی روکتا ہے، میں یہ تقریر اس لیے کر رہا ہوں چونکہ معاشرے کے اندر اگر یہ چیز ہوتی ہے تو یہ ایک برائی ہے، اور ان برائی کو روکنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ صرف نماز کے اوپر آپ کو آمادہ کرنا مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے، روزے کی فضیلت بیان کرنا صرف مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ حالات سے واقف کرانا، قانونی اعتبار سے آپ کا کیا حقوق ہے وہ بتانا، عورتوں کے کیا حقوق ہے وہ بتانا، یہ بھی ایک عالم دین کی ذمہ داری ہے۔ ان باتوں کو کوئی غلط طریقے سے نہیں لیجئے گا، چونکہ یہ اسی سازشیں چل رہی ہے۔ ابھی کچھ اسٹیٹ میں، آسام ہے، اتر پردیش ہے، مدھیہ پردیش ہے، کئی جگہوں کے اوپر آپ کے مسجد میں تالے لگے ہیں، مکتب میں تالے لگ رہے ہیں، نوجوانوں کو تعلیم میں رکاوٹ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ کو تعلیم لینے سے، نبی کی سیرت و سنت جاننے سے اگر آپ کو کوئی روکتا ہے، منع کرتا ہے، تو آپ ان کو کہیے کہ رائٹ آف مائنورٹیز، all minorities whether based on religion and language shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice۔ مسلمان اگر اپنی مرضی سے کوئی مکتب چلانا چاہے تو چلا سکتا، اس دفعہ کا یہی مطلب۔ اگر کوئی مسلمان مکتب مدرسہ چلانا چاہے تو چلا سکتا، اگر کوئی مسلمان اسکول چلانا چاہے تو چلا سکتا۔ آج کی بات میں بتاؤ، میرے اسکول کے لیے اسکالرشپ کے لیے میرا بھائی پہنچا الف سنکھیک وبھاگ کے اندر، وہاں جا کر بولا کہ ہمارا اسکالرشپ کے فارم ایکسپٹ کر لیجئے۔ 250-300 بچوں کا فارم ہم نے بھر کے دیا۔ انہوں نے کہا کہ 250 بچے کا تو دیا ہے آپ نے بھر کے مولانا، لیکن آپ کا اسکول بھی زمین میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہمارا جو بھائی تھا مولانا شاکر مظاہری، تو انہوں نے کہا کہ سر اگر آپ کو یقین نہ ہو تو تحقیق کروا لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک آپ یہیں بیٹھیے۔ فوراً فون کیا، کس کو؟ ویڈیو کو فون کیا، وہ آیا فوراً ہمارے اسکول، ہمارے ابا تھے اسکول میں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ سر یہ اسکول ہے۔ کہا کہ یہ اسکول ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اسکول ہے۔ تو بولا کہ I don't believe، یہ اپنی زبان بولا کہ ہم کو تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ اسکول ہے۔ ہم نے کہا کہ کیوں؟ بولا کہ آج کل سر ایسا ہو رہا ہے کہ چھپٹ ڈال دیتے ہیں، ویسی ٹیڑھی میڑھی بچے ہوتے نہیں ہیں، 1-2 بینچ ڈال دیا ہے، پیسہ لینے کے لیے فارم بھر دیتے ہیں، اسی لیے ہم تحقیق کرنے کے لیے ہم کو ابھی آرڈر آیا ہے، آپ کا بیٹا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پر آفس میں، ڈسٹرکٹ میں۔ تو بولا یقین نہیں آ رہا، اسکول دیکھ کر کے فوراً فون کیا۔ کیوں؟ لاک ڈاؤن کے باوجود بھی 8 اور 7 اور 6 کلاس کی پرمیشن مل گئی ہے۔ 60 بچے ہمارے اسکول میں تھے، ہاسٹل میں ابھی۔ تو انہوں نے کہا کہ 60 یہ بچے کون ہیں؟ کہا کہ سر ہم ہاسٹل میں رہنے والے۔ ہاسٹل چیک کیا، کچن روم چیک کیا، اور بھی لائبریری چیک کیا۔ سب کچھ چیک کرنے کے بعد اسی وقت فون کر کے بولتا ہے کہ سر آپ نے جس اندیشے سے بھیجا تھا کہ جائیے وہاں پر دیکھیے کوئی کمی ہوگی تو نوٹوا مانگیے گا، نوٹوا۔ ان کا یہ مقصد تھا کہ نوٹ، لیکن سر یہاں تو نوٹ لینے کا من نہیں کر رہا، بس کہ اسکالرشپ کے لیے جو فارم بھرا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 کے 100% ان فارم کو گرانٹ کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسکول اپنی جگہ پر امید سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں، اگر ہم صحیح ہیں، تو جو گڑبڑ کرنے والے لوگ ہیں نا وہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں، ہم ہی لوگ غلط ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے بورڈ کے مدرسے ہوتے ہیں نا، بورڈ کے مدرسے میں ہم لوگوں کو ذمہ داری ہے نا، سرکار نے دی ہے چلانے کے لیے، کن کو؟ گاؤں والے کو، کمیٹی بنا کر رکھیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم لوگ پوری کمیٹی مل کر ایک بورڈ کے مدرسے کو ڈھنگ سے نہیں چلا سکتے، اور اگر دوسری چیز دے دے تو کیسے چلائیں گے؟ تب نہ ہمت ہوئی ان لوگوں کو کہ نہیں ان مدرسوں کو بند کرو، تعلیم ہی نہیں ہوتی، بچے پڑھنے والے ہیں ان کے اندر تعلیم نہیں ہوتی ہے، جانکاری نہیں ہے ان بچوں کو۔ میرے بھائیوں، اگر آپ صحیح ہیں، آپ اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہیں،
تو جو غلط لوگ ہیں وہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں آ کر اپنی جگہ پہ کہ نہیں ہم یہاں سے نہیں کھا سکتے، ہم ان کو غلط نہیں کر سکتے، پھر وہ آپ کے فیور میں فیصلے سنائیں گے۔ میں آج کی بات بتا رہا ہوں، ورنہ یہ 200-250 بچوں کا اسکالرشپ لینے کے لیے کوئی 10,000 روپے دے کر کے کام کرواتا ہے، کوئی 15,000 روپے دے کر کے کام کرواتا ہے۔ اگر آپ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، آپ کی نیت بالکل صحیح ہے، تو آپ کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، کوئی دھمکا نہیں سکتا۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ ان مدرسوں کو بند کر دو، ان مکتب کو بند کر دو، تو آپ ان لوگوں سے کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھو، اگر مدرسے بند ہو جائیں گے تو مولانا ثناء اللہ امرتسری جیسے مجاہد کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اگر یہ مدرسے بند ہو جائیں گے، مکتب بند ہو جائیں گے، نواب صدیق حسن خاں صاحب بڑے بڑے مفقی کیسے پیدا ہوں گے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے دقاق البحر کیسے پیدا ہوں گے؟ ناصر البانی جیسے مفکر بحرے سمندر علم کے بحر العلوم جیسے بہادر اور نوجوان اور اپنی علم کا لوہا منوانے والے شیوخ حضرات کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اگر مدرسے نہیں ہوں گے، مکتب نہیں ہوں گے، عبداللہ سالم جیسا طالب علم کہاں سے آئے گا؟ اگر مکتب مدرسہ نہیں ہوگا تو بتاؤ اور دوسرے جیسے اکابرین کیسے آئیں گے؟ مدارس کے پڑھنے والے تھے، انگریز سے دو ٹوک لفظوں میں بات کی تھی، انگریز کے سامنے میں کسی کی ہمت تھی بات کرنے کی؟ نہیں تھی کسی کی ہمت۔ کل ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ میر جعفر کے تم اولاد ہو، ہم میر جعفر کی اولاد نہیں ہے۔ میر جعفر تو غدار تھا، یقیناً غدار تھا، تو میں غدار کہوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ مسلمان ہے تو ہم ان کو کہیں گے کہ نہیں مسلمان ہے۔ اس نے غداری کی تھی دیش کے لیے تو میں ان کو غدار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا۔ میر صادق نے غداری کی تھی اس ملک کے لیے تو ہم اس کو غدار کہتے تھے، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ لیکن تم بھی اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرو، ان کو بتاؤ کہ میر جعفر کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ اس نے غداری کی تھی۔ میر جعفر نے غداری کی تھی نواب سراج الدولہ سے، نواب سراج الدولہ جنگ ہار گئے تھے۔ میر صادق نے غداری کی تھی ٹیپو سلطان کے ساتھ میں، ٹیپو سلطان میدان ہار گئے تھے، لیکن وہ غدار ہے تو غدار کہوں گا۔ لیکن آپ بھی اپنے اندر یہ طاقت پیدا کرو۔ پرسوں سوال کیا گیا تھا مرشد آباد کی دھرتی پر، وہاں کے لوگوں کو کہا گیا کہ میر جعفر کی اولاد ہو تم لوگ۔ ہم نے کہا کہ مسلمان کبھی بھی غدار کی اولاد نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی بھی غدار کی چاپلوسی نہیں کر سکتا، مسلمان کبھی بھی غلط چیزوں کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ جو غلط ہے تو غلط ہے، جو صحیح ہے تو ڈانٹ کر ببانگ دہل کہوں گا۔ تمہارے ڈرانے سے ہم نہیں ڈریں گے، تمہارے دھمکانے سے ہم اپنی بات نہیں واپس لیں گے، تمہارے کہنے سے ہم اتہاس کو بولنا بند نہیں کریں گے، تمہارے کہنے سے ہم بھارت کے سمویدھان کو پڑھنے سے نہیں باز آ سکتے۔ تم یہ بولتے ہو کہ تم قرآن پڑھنے والے ہو، ہاں قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں، ابھی چاہو تو ابھی پڑھ کر سنا سکتے ہیں۔ جیسے موہن بھاگوت کو ہم نے کہا تھا کہ سر رائٹ ناؤ اف یو وانٹ ٹو لسن دا مائی آدی کرن، تو دس ٹائم آئی ایم ایبل ٹو ٹیل یو فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ الحمد للہ رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سیقول السفہاء تلک الرسل لن تنالوا البر والمحصنات لا يحب اللہ واذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما من دابة وما أبرئ ربما سبحان الذي قال ألم اقترب للناس قد أفلح المؤمنون وقال الذي أمن خلق أتل ما أوحي ومن يقنت وما لي فمن أظلم إليه يرد علم الساعة حاميم قال فما خطبكم لقد سمع الله تبارك الذي عما يتساءلون من الجنة والناس. I am able to tell you from the beginning to the end. میں پورے گرنتھ کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں سر. لیکن ہم نے وہاں یہ بات بھی کہی تھی کہ ہم نے کہا سر جس مدرسے سے میں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، جس مدرسے کے اندر میں نے پورے قرآن کو حفظ کیا ہے، میرے سینے کے اندر پورا قرآن ہے فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ، اس مدرسے کو چلانے کے لیے جو آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل بھی مجھے یاد ہے. All minorities, whether based on religion and language, shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice. ہم نے کہا کہ عبداللہ پورا قرآن پڑھ کر سنا سکتا ہے، تو جس مدرسے میں پڑھنے کی اتھارٹی ہے تو اس سمویدھان کو بھی پڑھ کر سنا سکتا ہے. ہم نہیں رک سکتے، ہم نہیں کمپرمائز کر سکتے.
میرے بھائیوں یہ چیز ضروری ہے، جب تک آپ اپنے نبی کی سیرت کا، صحابہ کی سیرت، صحابہ کرام کی زندگی کا اینالائز نہیں کریں گے لوگوں کے سامنے، نہ لوگ تو اعتراض کرتے ہیں، نا لوگ تو اعتراض کریں گے کہ ارے محمد الرسول اللہ نے عورت کو سمان نہیں دیا، آپ نے 11 شادی کر لی، 12 شادی، 9 بیویاں بیک وقت، واہ! تو آپ کہیے ان کو، آپ اسی طریقے سے جواب دیجئے پھر ان کو کہ بھئی آپ نے شادی کی، محمد رسول اللہ نے جوانی کی عمر میں 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا تھا، اس کے بعد پھر آپ نے جو شادیاں کی وہ عورتیں جو محمد رسول اللہ کی نگاہ میں تھی، بہت ساری عورتیں بیوہ تھیں، دست شفقت پڑ جائے، only to help with each other، اس کے لیے محمد رسول اللہ نے نکاح کیا تھا۔ بالکل آپ علیہ السلام کا مقصد کچھ اور نہیں تھا، جیسے آپ کے گوپی جی کا تھا، کشن کنہیا کا 1623 بیویاں رکھی تھی انہوں نے، ان سے بھی تو پوچھتے کہ شری کرشن جی کیوں اتنی شادیاں کی آپ نے؟ محمد الرسول اللہ کا یہ مقصد نہیں تھا۔ بتائیں آپ کہ محمد رسول اللہ نے کیا پیغام، کیا مقام دیا ہے عورت کو؟